بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ، سبق نمبر 3 ہے۔ اشہر فلاسفۃ الیونان ہے، وہم فیثاغورس و سقراط و افلاطون و دیموکریٹس و بقراط و ارسطو و یقال لهم حکماء الروم ایضا۔ یہ عبارت ہے مبادئ الفلسفہ کی، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس کی عبارت ہے۔ فلاسفۃ الیونان بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس کو حکماء روم بھی کہتے ہیں۔ دونوں جزیرہ نما علاقے اور ایک دوسرے کے قریب ہے، تو اس وجہ سے اس کو حکماء روم کہتے ہیں۔ یونان کا لفظ جو ہے یونان، یہ یونا بائبلی زبان میں یہ یونا جو ہے یہ یونس کا تلفظ ہے۔ یونس کا تلفظ ہے بائبلی زبان میں۔ ابھی یونس علیہ السلام جو ہے یونس علیہ السلام مچھلی کا نگلنا اور پھر 3 دن کے بعد ساحل پر اس کو ساحل پر دوبارہ اگلنا، یہ بائبل میں یوناح کے نبی کے نام سے ذکر ہے۔ ابھی یونان کو یونان یا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام اس علاقے کا تھا، اور یہ اہل نینوی جو ہے اس کی طرف اس کو مبعوث کیا تھا۔ اور یا اس کے جو متبعین ہیں انہوں نے اس جزیرے کا نام یونان رکھا ہو۔ پھر یہاں پر فیثاغورس، سقراط، افلاطون، دیموکریٹس، بقراط، ارسطو، اس کا تھوڑا سا تعارف کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے کہ آپ دیکھ لیں کہ 582 ہے اور پھر ہے 507۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 582 جو ہے یہ پیدائش ہے اور 507 جو ہے یہ وفات ہے۔ ذہن میں کوئی اشکال ہو تو یہ اسی طرح ہے، قبل مسیح ہے۔ مثلا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے یہ ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد ہے، تو قبل مسیح اس کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، قبل مسیح۔ اور ابھی جو تاریخ چل رہے یہ اس کا بعد کا علاقہ ہے۔ تو قبل مسیح جو ہے مثلا ایک آدمی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 200 سال پہلے پیدا ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے پیدا ہو گئے۔ ابھی عیسیٰ علیہ السلام سے 200 سال پہلے پیدا ہو گئے، اور جب یہ وفات پا گیا تو اس کا عمر جو ہے وہ 80 سال ہے۔ 80 سال، تو جب 80 سال ہے تو ابھی اس کے جب پیدا ہوا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک 200 سال باقی، یعنی اس سے پہلے 200 سال پہلے ہے۔ لیکن ابھی جب یہ وفات پا گیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یہ 120 سال پہلے وفات پا گیا، 120 سال پہلے۔ تو اس وجہ سے اس کی جو پیدائش ہے وہ 200 ہے، اور وفات کیا ہے 120 قبل مسیح۔ تو اسی طرح یہاں پر جو زیادہ ہے، جو کم ہے، جو زیادہ تعداد ہے یہ پیدائش کی ہے، جو کم تعداد ہے یہ وفات کی ہے۔ ابھی بعد میں ہو تو اس کے بعد اتنے سال ہو گئے تو سال زیادہ ہوتے ہیں، اور اس طرف جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض کتاب میں الٹا لکھا ہوتا ہے، بعض میں کس طرح، تو آپ کو پتہ ہو کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فیثاغورس جو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اشہر فلاسفۃ الیونان،
وهم فیثاغورس سقراط افلاطون دیموقراطیس بقراط ارسطو ويقال لهم حکماء الروم ایضاً۔ تو سب سے پہلے ہے فیثاغورس، اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ تناسخ ارواح جو ہے اس کا ماننے والا تھا۔ تناسخ ارواح جو ہندو مذہب کے مطابق حکماء ہند کا جو مذہب ہے کہ ارواح جو ہے ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جہاں پر جگہ مل جاتے تو وہاں پر اسی میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تناسخ ارواح جو ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ اس پر، لیکن شہرستانی جو ہے اس کے مطابق، شہرستانی کے مطابق یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہی اس نے حکمت حاصل کی ہے، یعنی اس کے شاگرد ہیں فیثاغورس، یعنی معدن نبوت سے ہی حکمت حاصل کی ہے۔ اور فلاسفہ کے نزدیک یہ اس کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کے رائے جو ہے اس کو بہت قوی مانتے ہیں اور اس کو ایک سنجیدہ ذہن والا انسان مانتے تھے۔ تو یہ ہے فیثاغورس۔ سقراط جو ہے، سقراط اس کی پیدائش ہے 459 قبل مسیح، اور وفات جو ہے 399 قبل مسیح، یعنی جب یہ پیدا ہو گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے 469 سال قبل پیدا ہو گئے، اور جب یہ وفات ہو گئے تو عمر کم ہو گیا تھا اس کی پیدائش تک، یعنی 399 ہی رہ گئے تھے۔ ابھی یہ شاگرد ہے کس کے؟ فیثاغورس کے۔ کس کے شاگرد ہے؟ فیثاغورس کے۔ فیثاغورس کے شاگرد ہے سقراط۔ اور سقراط کے بارے میں یہ ہے کہ سقراط فلسفہ کے اقسام میں سے الہیات اور اخلاقیات سے زیادہ بحث کرتے تھے۔ یہ زیادہ تر ریاضت میں مشغول رہتے تھے سقراط، اور اپنا جو کیا نام ہے زندگی جو گزار رہا تھا وہ بھی زاہدانہ زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر اس پر ایک الزام لگا 70 سال کی عمر پر، اس پر یہ الزام لگا کہ یونان کے خداؤں کو یہ نہیں مانتا اور اس کے خلاف جو ہے دوسرے خداؤں کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور نوجوان نسل کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کے جو بڑے تھے انہوں نے اس پر سزا جاری کیا کہ اس کو مار دے، تو اس کو زہر کا پیالہ دیا گیا یا اس کو پھانسی دی گئی اور اس کو مار دیا گیا۔ لیکن پھر اس کا سقراط کا شاگرد کون ہے؟ افلاطون ہے۔ ابھی افلاطون کو اللہ والا افلاطون بھی کہتے ہیں، اور یہ تلمذ علی سقراط، یعنی سقراط کا شاگرد رہا ہے، اس سے تلمذ کیا ہے، اس کے شاگرد رہا ہے افلاطون۔ اور افلاطون جو ہے اس نے ایک اکیڈمی قائم کی تھی وہاں پر۔ تو اکیڈمی جو ہے یا تو یونان اس کی زبان میں بیت الحکمت کو کہتے ہیں، بیت الحکمت، اور یا وہاں پر جو سقراط اور سقراط کے بعد افلاطون نے وہاں پر اشراقیہ مسلک کے مطابق درس دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو، یعنی حکمت اور فلسفہ کی تعلیم دیتے تھے، تو اس وجہ سے اس کو وہ جگہ جو ہے جو علاقہ ہے اس کا نام اکیڈمی ہے، تو وہ نام اس کا رہ گیا۔ دوسرا ہے دیموقراطیس۔ دیموقراطیس جو ہے وہ 360 میں قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے، اور 460 میں اور 370 میں وفات پا گئے تھے قبل مسیح میں، اور اس کو کہتے ہیں فیلاسوف یونانی۔ فیلاسوف یونانی اس کو کہتے ہیں، اور اس کا نظریہ جو ہے وہ اجسام عنصریہ، اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ اجسام عنصریہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے مرکب ہے،
اور وہ کچھ بھاری ہے، اس میں کچھ ہلکا ہے، مختلف شکلیں ہیں، لیکن یہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے اور یہ فنا نہیں ہوتے بلکہ باقی رہتا ہے، اور یہ ہمیشہ متحرک رہتے ہیں. لیکن یہی مسئلہ کہ اور اس اجزاء کو اجزائے لا تتجزا کہتے ہیں جو متکلمین کا مذہب ہے. اور متکلمین لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس کو فنا پذیر جو ہے وہ نہیں مانتے تھے، اور متکلمین اس کو فنا پذیر مانتے ہیں. اور ارسطو بقراط جو ہے واضح الطب ہے، اور یہ پیدا ہو گئے تھے، اس کا زمانہ جو ہے وہ 460 قبل مسیح ہے. ارسطو، اور اس کو ارسطالیس بھی کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو معلم اول ارسطالیس اور اس کو معلم اول کہتے ہیں. اور معلم اول اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے متقدمین جو فلاسفہ ہیں ان سے، ان کے اقوال سے استنباط کیا اور منطق کو مرتب کیا. تو اور اس کو حکمت یونان کا خاتم بھی کہتے ہیں. یہ افلاطون کا شاگرد ہیں، افلاطون کا شاگرد ہیں، اور اسکندر اعظم جو ہے یہ اس کا شاگرد ہے، یہ اس کا شاگرد ہے. ارسطالیس کا شاگرد اسکندر اعظم ہے، اور یہ خود افلاطون کا شاگرد ہے. تو یہ ہے، اور یہ 384 قبل مسیح میں پیدا ہوئے تھے اور 322 قبل مسیح میں وفات پا گئے تھے. لیکن یہ تاریخ جو ہے یہاں پر آپ اگر سمجھیں گے تو تاریخ میں جہاں پر قبل مسیح میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو اس میں کوئی مشکل نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق مبادئ الفلسفہ. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.